بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اس معرفہ کی اقسام میں سے۔ کل ہم نے پڑھا تھا الف معرف باللام، جب ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں الف اور لام کا کسی بھی اسم کے آگے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ آج ہم اس میں ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں ضمیر ایسا اسم معرفہ ہے جو اس میں علم کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نام، مریم، خالد وغیرہ کی جگہ پر، جیسے انگلش میں ہی، شی، دے، دیم، ہز، ہر ہم یوز کرتے ہیں، پر استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کی پہچان کے لیے اسے ایسی ضمیر کہا جاتا ہے جو لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ولدہ۔ اب یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ولد کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ اس لفظ کا حصہ ہے، اس کو ہم اکٹھا لفظ پڑھتے ہیں ولدہ۔ اسی طرح کلمہ ہو، علیحدہ سے اس کو کلم ہو نہیں پڑھتے بلکہ کلمہ ہو پڑھتے ہیں۔ اس کو اس کا قلم، اس کا بیٹا، یہ اس کا کے میننگز دیتے ہیں۔ یہ ضمیر متصل ہے۔ ضمیر متصل ایسی ضمیر کو کہتے ہیں جو کہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگلی اس کی قسم ضمیر منفصل۔ ضمیر منفصل ایسی ضمیر کو کہتے ہیں جو کہ الگ شکل میں ہمیں اسم کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ہوا ولدن، وہ بیٹا ہے۔ اب یہاں پر ہوا جو ہے وہ ہمیں علیحدہ سے نظر آ رہا ہے اور اس کو علیحدہ ہی حرف سے پڑھا جاتا ہے۔ ہوا کا مطلب وہ ولد بیٹا ہے۔ ہوا رجلن، وہ آدمی ہے۔ ہوا کا مطلب وہ، رجلن آدمی، وہ آدمی ہے۔ جبکہ اس سے پچھلی جو بات تھی وہاں وہ ہمیں ہوا نہیں تھا، وہاں ہو تھا، وہ ضمیر متصل ہے۔ جب ہم اس کو لفظوں کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے، لکھیں گے تو اس کی ہمارے پاس یہ شکل آئے گی، کلمہ ہو، ولدہ ہو۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف ضمیر منفصل کا ہی مطالعہ کریں گے۔ ضمیر منفصل کیسی ہوتی ہے اور ان کو کون کون سے الفاظ ہیں جو ضمیر منفصل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ضمیر منفصل ایسی ضمیر کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے علیحدہ لکھی جاتی ہے۔ منفصل کا مطلب ہی الگ ہے، جو کہ اسم سے علیحدہ لکھی جاتی ہے۔ اس کی تین اقسام ہیں، غائب، حاضر اور متکلم۔ غائب وہ جس میں جو شخص سامنے موجود نہ ہو، غیر حاضر کے لیے بات کی جائے، اسے غائب کہتے ہیں۔ حاضر جسے ہم ڈائریکٹ سامنے بات کرتے ہیں، جو سامنے موجود ہے ہمارے، اسے حاضر کہتے ہیں۔ متکلم خود بات کرنے والا، جیسے میں اپنے بارے میں جو الفاظ استعمال کروں گی ہم ان الفاظ کے بارے میں سیکھیں گے۔ جیسے ہوا، یہ ہم پہلے غائب کے 6 صیغے سیکھیں گے۔ غائب کے 6 الفاظ ہیں، حاضر کے 6 الفاظ ہیں اور متکلم کے 6 الفاظ ہیں۔ یہ ٹوٹل ہمارے پاس 14 الفاظ آتے ہیں، جن کو یاد کر لینے سے یہ جہاں بھی یہ لفظ موجود ہوگا قرآن پاک میں، جس جگہ بھی استعمال ہوگا، ہمیں کم از کم اندازہ ہو جائے گا کہ ہوا آیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ہوا وہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلش میں اس کا سملر ورڈ ہی ہے۔ ہما، یہ وہ دو، عربی میں مثنیٰ یعنی کہ دو کے لیے علیحدہ قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ ہما وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم وہ سب، جس کے لیے ہم انگلش میں دے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہیا وہ لڑکی، انگلش میں اس کا سملر ورڈ شی ہے۔ ہما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہما وہ دو، ہننا وہ سب۔ یہ غائب کی 6 ضمیریں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اس کے بعد ہم آئیں گے حاضر کی طرف۔ حاضر میں انتا، انتا تم، یو، اس کا سملر ورڈ انگلش میں یو ہے۔ انتا، انتما تم دو، تم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتم
تم سب یعنی کہ تم سب لڑکے، تم سب مرد مذکر کے لیے یہ انتم، انتا، انتما، انتم مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور انتی، انتما، انتنا مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ انتی، یو، انگلش میں تو ہمیں صرف مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ملتا ہے، یو مؤنث کے لیے بھی اور مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ہر لفظ کے لیے ہمیں علیحدہ علیحدہ الفاظ نظر آتے ہیں، جو کہ اس زبان کا ایک امتیاز بھی ہے۔ انتی تم لڑکی کے لیے، انتما تم دو لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انتنا تم سب لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں متکلم کی طرف۔ انا میں، مائے یا آئے کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انا، نحنو ہم، نحنو ہم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وہی اس کے میننگ میں بھی، یہاں ہم اس کو وہی کے میننگز میں ہی دیکھیں گے۔ اب ہم نے یہ سیکھا ضمیر منفصل میں غائب کے 6 صیغے، حاضر کے 6 صیغے اور متکلم کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ پہلے 3 دونوں میں مذکر کے لیے اور آخری 3 مؤنث کے ہوتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اب ہم اس کی قرآن پاک سے مختلف مثالیں بھی دیکھیں گے۔ اب ہم سورہ بقرہ میں کچھ ضمیر منفصل کی مثالیں دیکھتے ہیں، جیسا کہ انما، نحن، مصلحون۔ نحن ضمیر منفصل ہے جس کا مطلب ہم ہے۔ اگلی آیت میں انما نحن مستہزئون۔ نحن بھی ضمیر منفصل ہے جس کا مطلب ہم ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم۔ انتا کا مطلب تم ہے اور یہ ضمیر منفصل ہے، یعنی کہ وہ ضمیر ہے جو کہ اسم سے علیحدہ الگ لکھی جاتی ہے اور الگ معنی دیتی ہے۔ انا هو التواب الرحیم۔ ہوا ضمیر منفصل ہے اور یہ اس کا مطلب وہ ہے۔ وہو محسن۔ ہوا ضمیر منفصل ہے اور یہ بھی علیحدہ لکھی جاتی ہے۔ لا الہ الا ہوا۔ ہوا بھی ضمیر منفصل ہے اور اس کا مطلب وہ ہے۔ اسی طرح آپ قرآن پاک سے دوسری امثال نکالیں گے اور ان سب کے میننگز بھی یاد کریں گے اور لکھیں گے بھی، اور ضمائر منفصلہ جتنی بھی آج ہم نے یاد کی 14، یہ سب کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے۔ بہت شکریہ۔